السلام علیکم۔ پچھلے دنوں مجھے ایک تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں بہت ساری ظاہر تقریب میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ایک ٹاپک جو تھا وہ جو ہے وہ ہر کوئی وہی بول رہا تھا، وہ ایک جملہ تھا کہ جی جہیز ایک لعنت ہے۔ اچھا، یہ تقریب جو تھی یہ میرے کوئی جاننے والے تھے، ان کی صاحب خانہ جو تھے ان کے دو بیٹوں کی شادی کی تقریب تھی، جو شادی کر کے انہوں نے ولیمہ ایک ساتھ کیا تھا اور بہت شاندار کیا تھا ولیمہ، ظاہر ہے۔ لیکن یہ جملہ جو تھا یہ مجھے کافی وہ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا کہ یہ ہم نے یہ کہاں سے سنا ہے، کون ہے جو یہ جملے بناتا ہے اس ٹائپ کے کہ جی یہ جہیز ایک لعنت ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے وہاں یہ چیز بھی دیکھی کہ صاحب خانہ جو تھیں وہ اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ بات کر رہی تھیں، تو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جان بوجھ کے منع کر دیا تھا کہ نہیں مجھے جہیز نہیں چاہیے، میں بیڈ روم سیٹ بھی خود بناؤں گی، سب گھر میں سب چیزیں ہیں ہمارے، ہم سب کچھ خود کریں گے۔ اور پھر انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ ایک بات کہی کہ یا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح سے لڑکیاں جو ہیں نا وہ اور ان کے گھر والے جو ہیں نا وہ ذرا دب کے رہتے ہیں۔ تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں، آپ بہت سارے اب ہمارے معاشرے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ جی ہم جہیز نہیں لیں گے اور نہیں بھی لیتے، لیکن جو اس میں ایک مین بات ہے وہ یہ کہ آپ ہیں کون جہیز کو لینے یا نہ لینے والے؟ آپ کا کیا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو کوئی دے ہی نہیں رہا نا، تو آپ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ لیں یا آپ انکار کریں۔ انکار کرنے کا بھی کوئی مجاز نہیں ہے آپ کو، وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، اور ہر آدمی اپنی بیٹی کو جو بھی دیتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ لیکن جب آپ پوری لسٹیں پہنچا دیتے ہیں نا، پھر وہ ادھار قرض میں پڑ جاتے ہیں لوگ۔ آپ کی بس اتنی مہربانی کافی ہے کہ آپ لسٹ بنا کر نہ دیں اور اعتراض بھی نہیں کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نہیں نہ دیں۔ آپ کیوں نہ دیں یار؟ ہم نے بیٹی دی ہے، کیا ہو گیا؟ مطلب بیٹی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹے سے شادی ہو گئی ہے تو لڑکی والوں کا اختیار ختم ہو گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ جہیز ہو یا تحفہ ہو، نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، لیکن ایک لڑکی، ایک بچی جو 20 سال 22 سال 25 سال جس گھر میں رہی ہے، جہاں اس کو اپنی پسند ناپسند کا ان لوگوں کو پتہ ہے، اس کی ضروریات کا پتہ ہے، نئے گھر میں کسی کو کیا پتہ کہ اس کو کیا چیز چاہیے۔ پھر جب وہ تھوڑے دنوں بعد شاپنگ پہ جائے گی نا، پھر آپ کو سب سے پہلے اعتراض ہوگا کہ ابھی تو شادی کو 4 دن ہوئے ہیں، ابھی سے یہ جو ہے یہ شاپنگ پہ چل پڑی، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہوگا۔ تو مجھے یہ چیز جو ہے اس تقریب میں کافی تکلیف رہی مجھے کہ اگر ہم لوگ اپنی نیتیں ٹھیک نہیں رکھیں گے تو ان سب چیزوں کا، ان ساری باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب اگر نیت ہماری یہ ہے کہ لڑکی والے دب کر رہے ہیں، یار آپ، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی لڑکی والوں کو دبانے پہ آپ کیوں اتنا مصر ہوتے ہیں؟ حالانکہ جو آپ یہ جملہ بول رہے ہیں کہ جی جہیز لعنت ہے، میرے خیال سے جب آپ گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھتے ہیں اور کوئی چھوٹی موٹی اس میں اعتراض کر کے اور واپس آ جاتے ہیں کھا پی کے، آپ وہ ہے لعنت کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا اور ناپسند۔ حالانکہ اصولاً چاہیے یہ تھا کہ گھر سے آپ بیٹے کو اچھی طرح غور سے دیکھ کر جاتے، جو کہ آپ دیکھ کر نہیں جاتے، صرف دوسرے کی بیٹیوں پر یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے اصل لعنت۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی پسند آ گئی لڑکی، پھر آپ اپنے خاندان والے لے کے جا رہے ہیں، آج پھپھو آ رہی ہیں تو آج خالہ آ رہی ہیں تو آج وہ آ رہا ہے، تو آپ جا کے یہ ہے سارا بوجھ ان کے اوپر، لڑکی والوں کے اوپر، جو آپ مختلف ٹینشن ڈال دیتے ہیں خواہ میں کہ جی سسرال والے آ رہے ہیں۔ سسرال ہے کیا؟ قیامت ہو گئی ہے یار۔ اچھا، اب رشتہ ہو گیا، اس کے بعد مہندی شروع ہوگی، وہ ایک لعنت نہیں ہے کہ مہندی لڑکی کی آپ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی پسند کی فیملی سے اس کی شادی کر رہے ہیں، اگر اس کی کوئی پسند ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں آپ، وہ لعنت نہیں ہے؟ بس ایک جملہ آپ نے سیکھ لیا کہ جی جہیز ایک لعنت ہے۔ لڑکے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ان کو پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لڑکا ہے ہمارا تو پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، لڑکی والوں کو ہم کچھ بھی کہہ دیں گے، ان کو دب کے رہنا چاہیے۔ حالانکہ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہتی ہے کہ دیکھیں دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک لینے والا اور ایک دینے والا۔
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد سب کو دی ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں بھی دی ہوتی. کسی کو بیٹے دیے ہیں, کسی کو بیٹیاں دی ہیں, کسی کو دونوں دیے ہیں. اب جن کو دونوں دیے ہیں تو وہ ان کا تو لینے والا ہاتھ بھی ہے اور دینے والا ہاتھ بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے گھر 5-7 لڑکیاں ہیں, میں کہتی ہوں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ ہے ہی دینے والا. صرف آپ جاتے ہیں اپنی نسل بڑھانے کے لیے, آپ کو لڑکی چاہیے نا, آپ جاتے ہیں جا کے رشتہ مانگتے ہیں تو آپ مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ چاہیں کہ جی لڑکی والے دبکے رہیں اور وہ جو ہیں سر اٹھا کے بات نہیں کریں اور لڑکی یہ نہ کرے. کیوں نہ کرے یار, کیا کون ایک لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتے یہ لوگ؟ مطلب آپ شادی کر رہے ہیں نا, آپ ایک لیول پر رہیں. نہیں, لڑکی کے لیے کیا ہے, شادی ہو کر گئی ہے, اب وہ سر جھکا کے بیٹھی رہے, کوئی آواز کسی قسم کی نہ آئے, وہ کسی جتنی خدمتیں وہ کر سکتی ہے وہ اتنی خدمتیں آپ کی کرے اور آپ سے ایک شکریہ کا لفظ بھی نہ کہا جائے. کیونکہ یہ فرض ہے اس کا, لڑکی ہے نا تو اس کا تو فرض ہے یہ ساری کام کرنا. لڑکے کو اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. لڑکے کے بارے میں کوئی اگر کچھ سوچ لے, اس کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھ لے. ایک میری جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک ایسی لڑکی چاہیے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہو تو روشنی ہو جائے. تو میں نے کہا کہ بھائی مطلب جب بیٹا آپ کا داخل ہوگا تو پھر اندھیرا ہو جائے گا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس قسم کی باتیں نہیں کریں تو زیادہ بہتر ہے. لڑکے کی طرف بھی دیکھیں, صرف لڑکے کی کمائی نہیں ہوتی. لڑکیاں آج کل بہت پڑھی لکھی اور وہ ٹیکنیکل پروفیشنل ہر طرح کی ہیں لڑکیاں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اتنا یہ ہندوانی کلچر آ گیا ہے کہ جی لڑکی والے ہیں تو بس اب ٹینشن میں پریشان پھرتے رہیں. اچھا, یہ کہنا کہ جی ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, میں کہتی ہوں آپ کے گھر میں سب کچھ ہے. کیا آپ کے گھر میں شادی سے اگلے دن ناشتہ نہیں ہوتا؟ کتنے اہتمام ہوتے ہیں یار, اور ٹینشن ہوتی ہے الگ کہ کوئی کمی نہ رہ جائے, ان کی پپو نہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں, ان کی خالہ نہ ناراض ہو جائیں. سارا کچھ ان کے لیے ہے. لڑکی والوں کی تو نہ کوئی عزت ہے نہ کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو اللہ نے یہ نہیں بنایا کہ مرد جو ہے اشرف المخلوقات ہے اور عورت جو ہے وہ کمتر ہے, حقیر ہے, جو ہم نے اپنے ذہن سے اور اپنی سوچ سے بنا لیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ ہیں کہ جب میرا تو ایک اصول ہے کہ اگر دینے والا ہاتھ جو ہے وہ ہی اونچا ہوتا ہے, اور کسی لڑکی والے کو دبنے کی, جھکنے کی, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شادی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اگر زندہ ہیں یا آپ کے کچھ ہو جائے آپ نے شادی ہی کرنی ہے, چاہے کوئی کتنا بھی بےتکا سا ہو یا کوئی اللہ معاف کر دے کوئی کسی بھی قسم کا ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں, عزت کے ساتھ ہیں, اپنا کما رہے ہیں, اپنا کھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی شادی جو ہے وہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے. حالانکہ میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. 2 لوگوں کو تو خوش رہنے نہیں دیتا کوئی, ٹھیک ہے. 2 خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اس میں لگے رہتے ہیں کہ جی وہ خوش ہو جائے, یہ خوش ہو جائے, اس کو جوڑا دے دو, اس کو زیور دے دو, اس کو یہ دے دو. بھائی یہ 2 خاندان بیچ میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ان 2 لوگوں کو خوش رہنے دیں آپ, ان 2 کو کوئی نہیں. جو لڑکا لڑکی خود پسند کر کے شادی کرتے ہیں, عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جس میں فیملی کا, خاندان کا وہ نہیں ہوتا زیادہ دخل, تو وہ زیادہ سکون سے رہتے ہیں, زیادہ خوش رہتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ یہ لین دین والا جو آئٹم ہے نا وہ نہیں ہوتا. خاندان جو ہے وہ سب سے پہلے رشتہ لیتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی اب لڑکے والوں کے ہاں سب کچھ ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس ناشتہ نہیں ہے, آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ زیور نہیں ہے جو دلہن کے گھر سے آئے گا. لڑکی کی اپنی ضروریات ہیں اور اپنے شوق ہیں. اچھا, پھر آپ یہ پابندی بھی لگاتے ہیں کہ جی اب وہ ہماری بہو ہے, نہیں ہم دیں گے, وہ اس کا میاں لا کر دے گا سارے کپڑے, آپ کیوں لے آئے, عید پہ جوڑا چلا گیا یا کچھ. بھائی اپنی حیثیت کے اور اپنے یہ کوئی پابندی والی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی اپنی مرضی سے اپنی اولاد کے لیے انسان خوش ہو کے دیتا ہے. بیٹی کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس جا کے جو ہے اپنے لاڈ سے, اپنے نخروں سے, اپنے محبت سے, پیار سے فرمائش کرے. کوئی شوہر اس کو دنیا جہان کی چیزیں بھی لا کر دے دے گا تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو وہ ماں باپ سے لڑ کے اور نخرے کر کے لے گی. اس میں ایک الگ ہی محبت ہے. اللہ سلامت رکھے تمام بیٹیوں کو اور ان کے ماں باپ کو,
اور ان کو یہ عقل بھی دے کہ لڑکی ہونا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا سر جھک جاتا ہے ایک دم سے کہ جی بیٹی ہو گئی ہے لہٰذا اب ہم ہو جائے، بیٹے ہو گئے ہیں تو بہت فخریہ آئٹم ہے. کوئی فخریہ آئٹم نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. اور بس میں صرف اس بات کے اوپر وہ رہتی ہوں کہ بھئی دینے والے ہاتھ اور لینے والے ہاتھ میں اتنا فرق تو ہوتا ہے. بہت شکریہ.